أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق اللہ العظیم. سورۃ الاحزاب کی یہ آیت، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی عورتوں کی صفات کو بیان کیا ہے. گویا مسلمان عورتوں کی اس آیت کے اندر تعریف کی گئی ہے. اسے مسلمان عورت کی اسلام کے اندر اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے اندر ان عورتوں کی خوبیوں کو بیان کیا ہے جو اسلام کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتی ہیں. اسی طرح اور اس کے اندر یہ درس بھی دیا گیا کہ ایمان والی عورتوں کی نشانیاں بھی یہ ہونی چاہیے کہ اپنے اندر وہ یہ صفات رکھتی ہو. ایمان والے مرد اور عورتیں، اللہ سے ڈرنے والے مرد اور عورتیں، صدقہ کرنے والی مرد اور عورتیں، یعنی کہ عورتوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی، اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑے وعدے کا بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے. یعنی اللہ تعالی نے ان کے لیے دنیا میں بھی بڑے اعزاز ہیں اور آخرت کے اندر اللہ نے بڑی پیاری نعمت ان کے لیے بنا کر رکھی ہے. اسی طرح قرآن پاک کی دوسری آیت کے اندر آتا ہے کہ اسلام مسلمان گھرانے کو، مسلمان عورت کو کتنا سیکیور رکھتا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اے ایمان والو، تم کسی کے گھر کے اندر بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم اس کو جانتے ہو. دروازہ کھٹکھٹاؤ اور وہاں پر سلام کرو. اور ایک جگہ پر آتا ہے کہ اگر تمہیں جہاں سے جواب نہیں ملتا، دروازہ کھٹکھٹاتے ہو، کوئی دروازہ نہیں کھولتا، تو تم وہاں سے چلے جاؤ، اس گھر کے اندر تم داخل نہیں ہو سکتے. اس طرح ایک جگہ پر آتا ہے کہ عورت کو چاہیے کہ مرد کے سامنے نرمی اختیار نہ کرے، نرم لہجے کے اندر گفتگو نہ کرے. اس طرح ایک آیت کے اندر آتا ہے کہ اے میرے محبوب، آپ عورتوں کو کہہ دیجئے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہ جب یہ باہر نکلیں تو اپنے اوپر چادر اوڑھ کر پڑیں، چادر اوڑھ کر باہر نکلیں تاکہ باہر کوئی ان کو پہچان نہ سکے. ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین. تو اسلام تو عورت کو اتنا سیکیور رکھتا ہے، اتنا محفوظ رکھتا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ عورت کی اسلام کے اندر بڑی قدر ہے. دنیا کے اندر دستور ہے کہ جتنی قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو اتنا چھپا کر رکھا جاتا ہے. جتنی قیمتی چیز ہوگی اس کو اتنا چھپا کر رکھے گا. تو اسلام عورت کو قیمتی بتاتا ہے. آج ہمارے ملک کے اندر پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ یورپی تہذیب کی ایسی لت پڑ گئی، مغربی تہذیب کے پیچھے ہم ایسے بھاگنے اور دوڑ کے اندر چلے گئے کہ ہماری ہی بہنیں، ہماری ہی عورتیں روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر کھڑی ہو کر ان کی باتوں میں آ کر، رنگین نعروں میں آ کر اسلام کے خلاف، اسلامی تعلیمات کے خلاف نعرے لگا رہی ہیں اور اسلام کے خلاف لوگوں کو ورگلانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور یہ خوبصورت نعرہ جو ان کے سامنے لگایا کہ عورتوں کے حقوق کا، وہ سمجھتی ہیں کہ مغرب نے عورت کو حقوق دیے. حالانکہ اسلام نے جتنے عورت کو حقوق دیے ہیں دنیا کے کسی مذہب نے عورت کو حقوق نہیں دیے. اسلام نے عورت اور مرد کے 4 رشتے بتائے، یا تو وہ تمہاری ماں ہے، یا بیٹی ہے، یا بہن ہے، یا بیوی ہے. ان 4 رشتوں کے علاوہ اسلام میں 5واں اور کوئی رشتہ نہیں ہے. اور ان 4 رشتوں کے اندر عورت کی ذمہ داری مرد کے اوپر ڈالی گئی. عورت کو گھر کی ملکہ بنایا گیا. اور یہاں دیکھیں کہ انہوں نے قسم کے رنگا رنگ بینر اٹھائے ہوئے ہیں. اس کے اندر اسلام کی تعلیمات کے خلاف لوگوں کو، خواتین کو کرنے کی کوشش کی جا رہی. یاد رکھیں کہ مغربی معاشرہ وہ جس لے کے اندر بہہ چکا ہے، جس گمراہی کے اندر چلا جا چکا ہے، وہاں کی عورت اس وقت پریشان ہے. وہاں پر عورت کو کوئی حق نہیں دیا جاتا. وہ بیچاری عورت گھر کے کام بھی پورے کرتی ہے اور باہر کے کام بھی اس کو کرنے پڑتے ہیں.
اگر وہ آفس کے اندر ڈیوٹی کرتی ہے 8 گھنٹے، تو گھر کے اندر آ کر بچوں کے کام، گھر کی ذمہ داری، گھر کا صفائی، گھر کا کھانا پکانا سارا اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ عورت کو دوہری ڈیوٹی کے اندر رکھ دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مذہب اسلام کے اندر بڑی خوبصورتی رکھی ہے، 2 جگہ پر تقسیم کر دی ہے ڈیوٹیاں۔ باہر کی ڈیوٹیاں مرد کے ذمہ لگا دی، اور گھر کی ڈیوٹی عورت کے ذمہ لگا دی۔ دونوں کے اوپر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں بنتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑا ہی پیارا مذہب عطا فرمایا ہے۔ مذہب اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ ہمیں یہ جو مذہب ملا ہم اس کی قدر کریں، اور یہ یورپی تہذیب کے پیچھے نہ چلیں، ان گندے نعروں کے پیچھے نہ چلیں جو انہوں نے عورت مارچ کے نام سے متعارف کروائے ہیں، اور اب یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے خود بھی اس نعرے سے بچیں کہ جس کے اندر اسلام کی تعلیمات کے خلاف بات کی جاتی ہے۔ اپنے گھر والوں کو بچائیں اور بتائیں اپنے بچوں کو، بچیوں کو، کہ سب سے زیادہ جس مذہب نے عورت کے حقوق کا خیال رکھا ہے وہ مذہب اسلام ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، کہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں ہماری خواتین کو ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ جنت میں ان کی سرداری کے پیچھے ہم لوگ ان کو مانتے ہوئے، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جنت میں ہمیں ان کی رفاقت ملے ہماری مسلمان خواتین کو۔ اور اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہمیں مذہب اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی برے کاموں سے، برے نعروں سے، بری صحبت سے، اغیار کی تہذیب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔